بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ، معزز موقر علماء کرام، فاضل نظام سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، اس میں سے ایک انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں میں مختلف قسم کے طبقات ہیں، مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔
کوئی عیسائی دھرم کا ہے، کوئی ہندو دھرم کا ہے، کوئی بدھ مت ماننے والا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، اور ایک طبقہ ہے خوش قسمت جو مسلمان ہے، اللہ کا ماننے والا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اور قرآن کو سینے سے لگانے والا۔ کائنات پر آپ سرسری نگاہ ڈالیں، یہ مختلف دھرم کے ماننے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے، معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، اور ایک طرف مسلمان قوم ظلم اور تشدد کی چکی میں کون سی قوم پس رہی ہے؟ عیسائی قوم ہے، یہودی قوم ہے، نصرانی قوم ہے، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں۔ سب سے زیادہ کون حالات کا سامنا کر رہا ہے؟ کس کے مکانات جلا کر پھونکے جا رہے ہیں؟ کس کو ٹیررزم اور دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کن کے مدارس اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کن کے عبادت خانوں کو مسمار کر کر بتوں کو رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ آپ بتائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک۔ یہی ایک جواب ہے کہ مسلمان قوم ہے۔ آپ عالمی نقشہ، ورلڈ گلوب اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں، کسی نابینا اور اندھے کو یہ کہیں کہ اس پر انگلی رکھے، وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور وہاں اسلام کے ماننے والے بستے ہوں، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ وہاں مسلمان امن اور چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے خاص طور سے کہتے ہیں کہ ہم امن اور شانتی کے پیغمبر ہیں، ہم اس دھرتی سے فساد کو ختم کرتے ہیں، امن کو قائم کرتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی تعداد حکومت کی سطح پر، عوامی سطح پر برما کے اندر موجود ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے ہم جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے، کیڑے مکوڑوں کو تکلیف نہیں دیتے، ہوا کے اندر جو وائرس اور جراثیم ہے اس کو بھی ہم نہیں مارتے، بعض ان میں سے ناک کے اوپر کپڑا ڈالے پھرا کرتے ہیں۔ ہٹلر خدا کی قسم شرما جائے گا، فرعون کو اگر اللہ تبارک تعالی برما میں دوبارہ بھیجے، روہنگیا بھیجے دوبارہ، وہ شرم کی وجہ سے اپنے آنکھوں کو نیچا کر لے گا۔ سارے ظلم اور تشدد کے ریکارڈوں کو توڑ دیا۔ وہاں ایک تنظیم ہے دہشت گردوں کی، اور اس کا جو سربراہ ہے 22 سال کا ایک لونڈا ہے۔ صرف پچھلے سال 2014 میں اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 25,000 مسلمانوں کا سر قلم کیا۔ میرا کیا جانے کا، آپ کا کیا جانے کا، میری جورو سلامت، میری اولاد سلامت، میرے بچے سلامت، میں بی پی کی گولی کھا رہا ہوں، وہ شوگر کی گولی کھا رہا ہے، وہ نہار پیٹ بوتل میں پیشاب لے جا کر لیاب کے اندر ٹیسٹ کرا رہا ہے، وہ زمین کا مقدمہ جیت رہا ہے، وہ کھیت کا مقدمہ جیت رہا ہے۔ ایک ایک امتی کے لیے امام الانبیاء، ساقی کوثر، روح کائنات، سید الاولین سید الآخرین، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھئے ایک امتی کی کیا ویلیو ہے اور کیا قدر و قیمت ہے۔
زیادہ دہشت گرد, ایک سور اور کتا کھانے والا 22 سال کا لونڈا 2014 میں 25,000 کلمہ گو مسلمان مرد عورت اور بچوں کو قتل کر دیتا ہے. اور ایک امتی کی ویلیو اور قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں, ایک اینٹ اگر کوئی لے کر جائے آپ معاف نہیں کرتے. ایک بالی زمین کوئی دبا لے 70 سال تک کیس لڑیں گے. کس کے باپ کا کیا جانے کا, کس کو کیا فکر. دبئی کا کوئی کتا ہندوستان کے مسجد کے قاتل جس کے ہاتھ خون کے اندر انسانوں کے مسلمانوں کے رنگے ہوئے ہیں, نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کے اندر اس کا استقبال کرتا ہے بلکہ مندر کے لیے جگہ دیتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر موت سے پہلے وہ توبہ نہیں کرے گا تو دنیا والے اس کا انجام دیکھیں گے. حس مر چکی ہے, غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. آپ نے سچ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور یہ حیا نکل جائے, کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ننگی فلمیں دیکھے, کیا کوئی قصر اپنی بہو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر بلو فلم دیکھے. شرم اور غیرت اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. کتا ہو چکا ہے آج کا مسلمان, دولت کا پجاری. وہ ایک گنیش, ایک رام, ایک لکشمن, ایک سیتا کی پوجا کر کر وہ کافر و مشرک ہو گیا. یہ زمین کا پجاری, یہ جورو کا غلام, یہ پراپرٹی کا پجاری, یہ روپیوں پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. ہمارے میسور کے صدر جمعیت علماء اور یہاں علماء ہیں جن کے حالات پر نگاہ ہے. بنگلور کا جو میونسپلٹی کا الیکشن ہوا, کس عالم نے کون سی ذمہ داری منبر رسول سے ادا کی, کون سی جماعت سنچری ماری, 100 سیٹیں لے کر آئی. ارے کچھ پتا ہے آپ کو؟ کون آئے کون جائے, کیا لینا کیا دینا, کیا عزائم ہیں, کتنے ٹکوں پر امت مسلمہ کے لونڈوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا. برقع پوش خواتین اس کتے حرامزادے کے پیچھے پٹاخے پھوڑتے ہوئے گئے, زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگایا. شعور رہتا, غیرت رہتی, حیا رہتی تو آج وہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ کیا کم تھا کہ مرکزی حکومت کے اندر مسلمانوں کا قاتل, بابری مسجد کا قاتل, اسلام دشمن, مسلمان دشمن, قرآن دشمن, اور اس ملک سے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو پھیرنے والا اور اسے مٹانے والا, اور اس ملک کو ہندو راج بنانے والا, اس ملک کو اسلام اور مسلمانوں سے مکتی دلانے والا وہ آیا تھا تو وہ کیا کچھ کم برا دن تھا؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آئے, سارے حالات دیکھ چکے تھے, دین سے جڑے ہوئے لوگوں کے اور دین سے الگ ہوئے لوگوں کے. میں نام نہیں لے رہا ہوں. حضرت نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی اور حضرت نے فرمایا جو لوگ دین کو کچھ نمبروں کے ساتھ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں, 4 کمروں کے اندر بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا حق ادا کر رہے ہیں, مسجد کے میناروں سے 5 وقت اذانیں دے کر, اس وقت جب ملک کے اندر انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے اور ملک دارالحرب بن چکا ہے, جہاد واجب ہو چکا ہے, حضرت نے کہا
یہ نام نہاد مسلمان اسلام پر دھبا اور داغ ہے. ولولہ انگیز تقریر کی. مجھے میرا دیوبند پیارا، اسے اس کا بریلی پیارا، اسے سنی بہشتی زیور پیاری، اسے حضرت تھانوی کی بہشتی زیور پیاری. غیرت، شرم، حیا، یہ کوئی دین نہیں ہے. نماز گھر میں ہو سکتی تھی، مسجد میں نماز کیوں رکھی؟ روزہ کبھی بھی ہو سکتا تھا رمضان کے اندر. بھائی وہ بیپار اس کو ختم کراؤ نا، اس کا بیپار ختم کراؤ، لائٹ بند کراؤ ادھر جو جلسے کے منتظمین ہیں. جمعہ کے اندر مسئلہ ہے اذا قام الخطیب علی المنبر فلا کلام ولا صلاۃ، کہ ممبر پر خطیب کھڑا ہو جائے، نہ بات چیت ہے نہ نماز ہے. لیکن ایک صحابی آتے ہیں، اس سے مقصد جمعہ، مقصد جماعت کا پتہ لگتا ہے. میں میرے جھنڈے کے پیچھے، وہ 2 پلی ٹوپی کے پیچھے، وہ 5 کلی ٹوپی کے پیچھے، وہ فلاں مرکز کے پیچھے، وہ فلاں ادارے کے پیچھے، کلو حزب بما لدیہم فرحون. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا ادارہ وہ ہے کہ جس پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی. اس کنویں سے نکل کر، اس تالاب سے نکل کر ملک کس سمت جا رہا ہے؟ حضرت اقدس مولانا سرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بہار سے ایم پی کا الیکشن جیتا، ببانگے دہل انہوں نے کہا کہ ملک ہندو راج کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے. مسلمان اگر خواب غفلت سے نہیں جگیں گے، اگلا قدم اور ملک کی اگلی صبح جو ہوگی وہ ہندو راج کے اندر ہوگی. نماز کو سیکھنا سکھانا دین ہے، وضو کو سیکھنا سکھانا دین ہے. امت کے حالات کو جاننا یہ دین کا شعبہ نہیں ہے. امت کے احوال کو جاننا، ملک کو بت پرستی سے بچانا، فرقہ پرستی سے بچانا. جس عورت کا سہاگ اجڑا ہے اس کے سہاگ کو واپس کرنا، کیا یہ دین نہیں؟ ایک صحابی آئے، بوسیدہ لباس میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ خطبہ شروع ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا آپ سنت نماز پڑھیے گا، بعد میں بیٹھیے گا. جبکہ مسئلہ یہ ہے اذا قام الخطیب علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، ممبر پر خطیب کھڑا ہو جائے، بات چیت کی بھی اجازت نہیں. وہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے عربی خطبہ. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، جمعہ میں 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ 2 عربی خطبہ اس کا قائم مقام ہے. اسی لیے عربی خطبے کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کے بعد درود پڑھنے کا سامعین کو حق نہیں، اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ آیت 22ویں پارے کی آیت ہے. تراویح کے اندر پڑھی جائے یا فرض نماز کے اندر پڑھی جائے تو مقتدی آیت کے بعد درود نہیں پڑھ سکتا. تو جیسے نماز کے اندر درود نہیں پڑھے گا، عربی خطبے کے اندر بھی درود نہیں پڑھے گا. محدثین کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب یہ مسئلہ طے تھا کہ امام کے خطیب کے منبر پر کھڑے ہونے کے بعد نماز نہیں اور کلام نہیں، بات چیت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو کیوں اجازت دی؟ اس سے پہلے بھی اجازت نہیں تھی اور اس کے بعد بھی اجازت نہیں ملی. تو محدثین کرام نے اس شبہ کا جواب لکھا ہے اور بتایا ہے. ان کے کپڑے بوسیدہ تھے، غربت ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھوا کر آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم قیمتی مخملی کپڑوں کے اندر، ریشمی کپڑوں کے اندر آئے ہوئے ہو اور تمہارے بھائی کی یہ صورتحال ہے. نماز گھر میں پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، عورت پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے.
بچہ پڑھ رہا ہے، مریض پڑھ رہا ہے، مسافر اس پر جماعت تو نہیں نا، عورت پر مسافر پر جماعت نہیں ہے. جب ہو رہی تو ہماری بھی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا فنڈ مسجد کی تعمیر کے لیے لگانے کے بجائے ہم لوگ اسکول اور کالجز قائم کر سکتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ مساجد کو چھوڑ کر گھروں کے اندر انفرادی نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز کو چھوڑ کر جورو کے بغل میں سوتے ہیں، پڑھتے ہیں، فرمایا کہ میرے مصلے پر کسی کو کھڑا کروں، لکڑیوں کو جمع کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن چونکہ مریض، مسافر، عورت، ان لوگوں کو گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے. یہ کیوں اتنا سخت حکم دیا؟ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو ولو کنت فظا غلیظ القلب، کہ آپ نرم دل تھے، اخلاق انک لعلی خلق عظیم کا آپ مظہر تھے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بے نمازی تو نہیں ہوا، نماز کا انکار نہیں کیا، یہودی پارٹی میں نہیں گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں لکڑیاں جمع کر کر میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھر. کیوں؟ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج بیت اللہ میں انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی مطلوب ہے. عبادت، کوئی شوال میں روزہ رکھے، کوئی ذی القعدہ میں رکھے، 30 روزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں، بھوکا رکھوا کر، اجتماعی طور پر پیاسا رکھوا کر اللہ تبارک تعالی غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس دلا رہے ہیں. محلے کی سطح پر 5 وقتہ نماز، ہفتے کی سطح پر جمعہ کی نماز، شہر کی سطح پر عید کی نماز. اسی لیے بغیر عذر کے مساجد کے اندر عید کی نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، تاکہ شہری سطح پر عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ایک دوسرے کے احوال، بھئی تمہاری بیٹی کا مسئلہ کیا ہوا، تم قرض میں ڈوبے ہوئے تھے کیا ہوا، تمہارے خالہ جان کو کینسر تھا، فلاں کو ایڈس تھا، فلاں نوجوان مقدمے کے اندر پکڑا گیا تھا. نماز کے اندر بھی یہی بات ہے، جمعہ کے اندر بھی یہی بات ہے. اور انٹرنیشنل لیول پر ابھی جو حج کے دن آ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں لوگ، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، گوری چمڑی والا ہو، کالی چمڑی والا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کفن کی 2 چنگیاں دی کہ بھید بھاؤ نہیں، کلکم سوا وکلکم بنی آدم وآدم من تراب، تم تمام کے تمام برابر ہو، تم تمام کے تمام آدم کے بچے ہو. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایک تلبیہ، ایک ترانہ، ایک لباس. انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان کا مسلمان جب حرم شریف کے اندر جائے، فلسطینیوں سے ملے، وہاں پوچھے بیت المقدس کی صورتحال کیا ہے، عراق کے مسلمانوں سے ملے، افغانستان کے مسلمانوں سے ملے. حضرات، پچھلی امتیں جو آئیں اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو دوسروں کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس کلام پاک کا ایک انداز ہے، مومنوں اور مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس سے خطاب کرتا ہے مسلمانوں سے، اور پوری دنیا کے عام لوگوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر، لوگ کہہ کر کہتا ہے. اخرجت للمؤمنین، اخرجت للدیوبند، اخرجت للبریلوی، اخرجت للرضاخانیہ، اخرجت للدعوت والتبلیغ. یہ نہیں کہا کہ میں میرے جھنڈے کے پیچھے بھاگو، میں میرے مکتب فکر کے پیچھے بھاگو، میں میرے شیخ کے پیچھے بھاگو، میں میرے مرشد کے پیچھے بھاگو. یہ امتی کا کام نہیں. اخرجت للناس، یہ دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس دھرم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک بائشہ عورت، ایک بازاری عورت ایک پیاسے کتیے کو پانی پلاتی ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. جس کی تعلیمات میں یہ ہے، ایک نیکوکار عورت ایک بلی کو پیاسی رکھتی ہے تو اور اسی حالت میں وہ مر جاتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت علیہ النار،
کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں مذہب کا مزاج؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ 2-4 سجدوں کا نام دھرم ہے؟ کلام پاک موتا کے سامنے، میت کے سامنے پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ چہلم کرنے کا نام اسلام ہے؟ فلاں کتاب کے پیچھے، فلاں نمبروں کے پیچھے تگدو کرنے کا نام ایمان و اسلام ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ہمارے اکابرین وسعت ظرفی رکھا کرتے تھے، تنگ نظری نہیں تھی. حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اربوں خربوں رحمت آپ کی قبر مبارک میں نازل فرمائے. اتنا اجر، اتنا اجر، ستارے کم پڑ جائیں گے، ریت کے ذرات کم پڑ جائیں گے، سمندر کا جھاگ کم پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ جب اجر دینے پر آئے گا تو فرشتے بھی رش کریں گے. کتنی مسجدیں آباد کی، کتنے بے نمازی بنے، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے داڑھی منڈوں نے داڑھی رکھی، کتنوں نے سود سے توبہ کی، کتنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوئے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ملک جب بستے ہیں، سڑک بعد میں بنتی ہے، بجلی بعد میں جاتی ہے، پانی کا کلیکشن، سینیٹری کا کلیکشن بعد میں جاتا ہے، اور حضرت اقدس شیخ الحدیث کی فضائل اعمال اس سے پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے. قرآن کے بعد، حدیث کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا ٹرانسلیشن ہوا ہو، کسی کا ترجمہ ہوا ہو، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن و حدیث کے بعد کوئی کتاب ہو، بتاؤ وہ گیتا ہے، وہ بائبل ہے، وہ انجیل ہے؟ حضرت اقدس کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مقبولیت سے نوازا ہے. ان کے اندر تنگ نظری نہیں تھی، ان کے اندر وسعت ظرفی تھی. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اب کیا ہے، میں 2 پلی ٹوپی ہے نا، اب یہ 2 پلی والوں ہوں کو مانوں گا میں. جو 5 کلی پہنتا ہے نہیں، اس کا دھرم الگ. نقش بندیہ سہر وردیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، سہر وردیہ صابریہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ فلاں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کے کرناٹک کی ودھان سبھا میں اور دلی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اتنے جھگڑے نہیں جتنا کہ ہمارے یہاں جھگڑے ہیں. 20 مسلمان تو 4 مسجدیں ہوں گی. ابھی منگلور کے ایک علاقے میں بہت سال پہلے ایک پروگرام میں گیا تھا میں، مسجد ایک، دیوار بیچ میں کھڑی ہوئی، ان کی اذان الگ، ان کی اذان الگ، ان کی نماز الگ، ان کی نماز الگ. میں نے اسی عنوان پر تقریر کی. الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ دیوار کو ڈھا دیا گیا اور ایک جماعت وہاں پر قائم ہوئی. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمہارا اللہ الگ ہے، ان کا اللہ الگ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، تمہارے پیغمبر الگ ہیں، ان کے پیغمبر الگ ہیں. حی علی الصلاۃ کہتے ہو، تمہاری صلاۃ الگ ہے، ان کی صلاۃ الگ ہے. کیوں جھگڑ کر مرتے ہو؟ کیوں اختلافات کر کے مرتے ہو؟ آج اس امت کو اگر تباہ کیا ہے عورت اور مال کے فتنے کے بعد، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اختلافات، ہندوستان آزاد نہیں ہوا جب تک مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں اور انگریز کا حرامی نطفے سے جنم لینے والے فتنے جس دن ختم ہوں گے اس دن حضرت شیخ الہند کی تحریک کامیاب ہوگی، اس دن مالٹا کی قربانی کامیاب ہوگی. مسلمانوں، اللہ کے لیے لڑنا کٹنا مرنا چھوڑو، فرقہ بندی چھوڑو. اس نے تکونی مسجد بنائی پنکھا چلا دیا اور کہا صاحب یہی مسجد ہے جو چوکور مسجد بنا رہا ہے وہ غلط ہے. کسی نے 2 مالا مسجد بنائی، کہا جس نے گراؤنڈ فلور بنایا وہ غلط ہے. کسی نے جھوپڑ پٹی کی بنائی، کہا کہ اے سی بنانے والا غلط ہے. تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھنے کے لیے دلی کے اندر گئے تو کسی نے کہا حضرت یہ رضا خانی امام ہے، یہ بریلوی امام ہے، یہ آپ کو جب تک کافر نہیں بتاتا یوں کہتا ہے اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوا.
اس کے کلمے کی تکمیل کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو کافر بتائے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیا وسعت ظرفی تھی؟ ذرا سی کوئی بات کہہ دے. میں نے ایک کتاب لکھی، میری کتاب کو میں نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے حافظ ارشد صاحب کو کہا. حافظ ارشد صاحب نے کہا نہیں میں فضائل اعمال پڑھوں گا. اب اس سے برا اس دھرتی پر میرا کوئی اور دشمن نہیں. میری کتاب کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے بندے کسی اور وقت پڑھ لے، رد و بدل کر لے. یہ تو نماز کی 4 رکعتیں نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے. جس نے مجھے کافر کہا، حضرت کافر بتا رہا ہے، مشرک بتا رہا ہے، کہا میرے عشق رسول اور محبت رسول میں کوئی نقص دیکھا ہوگا، خرابی دیکھی ہوگی، میں جاؤں گا اور اپنی اصلاح کر لوں گا. میں کیا وسعت ظرفی تھی؟ ذرا سی مخالفت. خطبے میں داڑھی مڈے کی بات آ گئی، خطبے میں سود کی بات آ گئی، خطبے میں زنا کی بات آ گئی، خطبے میں شادیوں کی فضول خرچی کی بات آ گئی. کمیٹی کا کوئی کتا صدر سیکرٹری داڑھی منڈا ہو، حرام خور ہو، جورو کا غلام ہو اور اس کی بیٹی کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہو اور فضول خرچی کر کر بفے سسٹم میں کتے اور سوروں کی طرح کھانا تقسیم کیا گیا ہو، اس امام کی خیر بچ سکتا ہے؟ حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی گھرانے کی عورتوں نے حضرت سے کہا حضرت ہم نے سنا ہے بہت اچھا واز آپ کہتے ہیں، دعوت و تبلیغ سے آپ جڑے ہوئے ہیں. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیٹیگری الگ ہے، تمہاری جماعت الگ ہے، تمہارا لوگو الگ ہے کہ تم حدیث پڑھاتے ہو، ہم عوام میں تبلیغ کرتے ہیں، تمہارے نمبر اور ہیں، ہمارے نمبر اور ہیں. یہ نہیں کہا. حضرت نے کہا شیخ الہند کا گھرانہ، خدا اگر میں نے یہ بات جھوٹ کہی اللہ تعالیٰ مجھے بدترین موت دے. اس حقیقت کے ساتھ، اس یقین دہانی کے ساتھ آج میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی، زاروں قطار رونے لگے کہ میرے استادوں کے استاد کا گھرانہ، مجاہد آزادی کا گھرانہ، یہ ٹوٹے پھوٹے تقریر کے جملے کیا اثر کریں گے؟ لیکن حکم تھا، آرڈر تھا. فرماتے ہیں کہ اس گلی کے اندر جہاں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا مکان تھا، آپ نے وہیں پر چپل نکال دیے اور کہا میرے استادوں کے استاد، مجاہد آزادی اور دارالعلوم دیوبند کی تحریک کو تقویت پہنچانے والا وقت کا محدث کبیر، اس کی گلی کے اندر چپل پہن کر جاؤ تو آپ کی روح کو تکلیف ہوگی. اور گئے. یہ نہیں کہ میری طرح یہ جو آپ نے مسند ڈالا، عمدہ مائک ڈالا، پنکھا ڈالا تو ان کے لیے گدی بچھائی گئی تھی. اللہ اکبر، کیا انکساری تھی، کیا عجیزی تھی. جہاں چپل چھوڑے جاتے ہیں ادب سے وہاں کھڑے ہو گئے جیسے کوئی ملزم عدالت کے اندر سر جھکائے اقبال جرم کر رہا ہو. کہا کہ میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں شیخ الہند کے گھرانے کی عورتوں کو. اس کے بعد انہوں نے کہا میں آموختہ سنا رہا ہوں اور بادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میرے آموختے میں کوئی غلطی ہو تو ٹوک دینا. کیا ادب تھا، کیا اکرام تھا، کیا احترام تھا. آج وہ چیز ہے ہمارے اندر. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کا کیا رشتہ تھا آپس میں؟ ان کا مسلک اور ہے، ان کا مسلک اور ہے، ان کے طریقے اور ہیں، ان کے طریقے جدا ہیں، لیکن دلوں کا اکرام احترام کس درجے تھا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. استاد شاگرد. حضرت کو الہام ہوا، حضرت نے فراست ایمانی سے پہچان لیا کہ میرا بچہ، میرا شاگرد امتحانات سے دوچار ہونے والا ہے، حالات آنے والے ہیں. اور آپ جانتے ہیں علماء کرام سے آپ نے سن رکھا ہے خلق قرآن کے مسئلے کے اندر ابتلا اور آزمائش کے اندر آپ مبتلا ہوئے. بہرحال جب یہ آئی بات تو حضرت نے خوشخبری بھی سنائی، اللہ تعالیٰ اس امتحان کے اندر ایسے ہی کامیابی دے گا جیسے کامیابی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. نمرود نے جو حالات لائے اس میں 100% کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا
انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنوں کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کرتے ہیں اور محسنوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب یہ خوشخبری سنائی تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، سنت یہ ہے اگر کوئی مجھے خوشخبری سناتا ہے، فرض کیجئے میری ماں بیمار تھی، میرا باپ بیمار تھا، میری بیوی کا ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، ڈینجر سچویشن تھا، اور حافظ صاحب نے آ کر کہا ماشاءاللہ لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، آپریشن سکسیس ہو گیا، سنت یہ ہے کہ خوشخبری دینے والے کو کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی انعام دیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی مالدار امیر ترین شخص تو نہیں تھے، اپنی چادر جسے وہ اوڑا کرتے تھے جسم کو لگا کر وہ چادر تحفے میں دے دی، اور جب گئے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے بچے اور اپنے فرزند کے بارے میں جانتے تھے، وہ متبع سنت ہے، آقا کی سنتوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے پوچھا بیٹے آپ نے جب خوشخبری سنائی کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ابتلا آزمائش میں مبتلا ہو کر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو انہوں نے کیا انعام دیا؟ ایسے تو کچھ نہیں دیا، نہ انگوٹھی دی، نہ روپیہ دیا، نہ دینار دیا، نہیں کچھ تو کیا ہوگا۔ ارے اتنا سا پیون لگی چادر تھی وہ انہوں نے دی، ارے لائیے گا مجھے ایک رات کے لیے بطور امانت دیجیے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس چادر کو استاد محترم وقت کا امام سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات میں بھگنے ڈالتا ہے اور صبح میں تہجد سے پہلے وضو کرنے کے بعد اس کو تبرک سمجھ کر پی جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے اپنے شاگرد سے بھیا آپ کا شکریہ کہ اس چادر کو پانی میں بھگو کر جیسے ہی میں نے اس کو پیا دل کی ظلمتیں دور ہو گئیں، اور ہزاروں لا ینحل مسائل جن کا جواب نہیں ملا کرتا تھا اس چادر کے جھوٹے پانی کی برکت سے اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ آج کہاں ہے وہ بات؟ ہر انسان، ہر مکتب فکر والا دین کی مسجد بنا کر اسی کو دھرم، اسی کو مسلک، اسی کو قرآن اور اسی کو حدیث سمجھا ہوا ہے۔ انگریز نے اختلافات کی جو بیج بو کر گیا، انگریز نے جو جھوٹا نبی پیدا کیا، انگریز جھوٹا مجدد پیدا کیا، انگریز جن فتنوں کو رکھا، آج وہ فتنے ہیں، ہمیں حق نہیں آزادی منانے کا۔ جس دن یہ فتنے ختم ہوں گے صحیح والوں کے اندر یہ ملک اس وقت آزاد ہوگا، اس وقت ہم متحد ہوں گے، جس دن اس وقت ہم، ارے مسلمانوں اللہ کے لیے سوچو، مارنے والا یہ دیکھ کر نہیں مانتا کہ بھئی یہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا۔ آپ نے دیکھا ناٹو فوج مارتی ہے فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، صومالیہ کے اندر، الجزائر کے اندر، ہندو دہشت گرد تنظیمیں ہندوستان کے اندر، گجرات میں، مظفر نگر میں اور کشمیر کے اندر، اور چپے چپے میں فساد کرتے ہیں، یہ پوچھ کر کرتے ہیں بھئی تم حنفی ہو، تم شافعی ہو، تم جماعتی ہو، تم چلہ لگانے والے ہو، تم عرس کرنے والے ہو، تم قوالی کرنے والے ہو۔ اختلاف قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہونے کا۔ اختلافات کو اپنی جگہ رکھ کر مسلمانوں کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ ہمارا کلمہ بریلویوں کا کلمہ الگ ہے، دیوبندیوں کا کلمہ الگ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کا کلمہ الگ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کا کلمہ الگ ہے۔ قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، حجر اسود ایک ہے، صفا ایک ہے، مروہ ایک ہے، مینا کے اندر ڈیرے الگ الگ لگتے ہیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کے ڈیرے الگ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کے ڈیرے الگ، زور سے آمین بولنے والوں کے ڈیرے الگ، آہستہ آمین بولنے والوں کے ڈیرے الگ، چلا جانے والوں کے ڈیرے الگ، عرس و قوالی کرنے والوں کے ڈیرے الگ۔ دیکھی تقسیم آپ نے؟ حرم شریف کے اندر دیکھی، ریاض الجنہ کے اندر دیکھی، جنت المالا کے اندر دیکھی، جنت البقیع کے اندر دیکھی، قرآن کے اندر دیکھی، بخاری کے اندر دیکھی، ترمذی کے اندر دیکھی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں وقت کا تقاضا ہے کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ یہ ہمارا اختلاف ہمیں تباہ اور برباد کر رہا ہے، ہمیں ہماری ہستی کو مٹا رہا ہے۔
قیصر و کسریٰ جس کے نام سے کامتے تھے، جس کے نام سے افریقہ کے جنگلوں کے درندے، جب ان کو کہا گیا کہ ہم لوگ نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں AK-47 چلایا، RDX چلایا، یہ نہیں کہ بم ڈالا، یہ نہیں کہ بارود ڈالا، یہ نہیں کہ زہریلا دھواں چھوڑا، جنگل کے درندوں تم جنگل خالی کرو، ایک نعرہ دیا، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شیرو، اے چیتو، اے درندو، یاد رکھو ہم ایسے ویسوں کے غلام نہیں، قیصر کے غلام نہیں، کسریٰ کے غلام نہیں، ہم غلام ہیں سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ راوی لکھتا ہے ان جملوں کے بعد شیر اپنے بچوں کو، سانپ اپنے سپولوں کو، درندہ اپنے حیوانوں کو لے کر ایسے جنگل خالی کر رہا تھا۔ آج جس ملک کے اندر ہماری قربانیاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے کیا بگاڑا، کس کا؟ نقلی نوٹ کون چھاپنے والا ہے؟ مدرسوں میں سکھائے جاتے نقلی نوٹ چھاپنا۔ دواؤں کی ملاوٹ کون کرنے والا ہے؟ اوٹ کے بدلے نوٹ، نوٹ کے بدلے اوٹ، یہ کون کرنے والا ہے؟ پٹریاں کون اڑانے والا ہے؟ فوجیوں کے تابوت کا گھٹالا کون کرنے والا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے، الیکٹریسٹی پر ہاتھ رکھے تو کرنٹ کا گھٹالا کون کر رہا ہے؟ پانی پر ہاتھ رکھے تو پانی کا گھٹالا، تالابوں کا گھٹالا کون کر رہا ہے؟ زمین پر ہاتھ رکھے، زمینوں کا گھٹالا کون کر رہا ہے؟ ارے 150 سال تک آج مسلمانوں کو اپنے آبا اجداد کی تاریخ کا پتہ نہیں، اور 15 اگست اور 26 جنوری آتا ہے، گاندھی جی کو یاد کیا جاتا ہے، جواہر لال نہرو کو یاد کیا جاتا ہے، شاستری کو یاد کیا جاتا ہے، اور ولبھ بھائی پٹیل جو فرقہ پرستی کے زہر کے پودے اس ملک کے اندر لگا کر گیا اور مسلمانوں کی تقسیم کا موجد اول تھا، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دلی سے لے کر میرٹھ تک اور میرٹھ سے لے کر کابل تک خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اگر کوئی درخت بول سکتا ہے تو بولے گا ہاں ہاں فلاں عالم مجھ پر سولی پر لٹکایا گیا، فلاں حافظ مجھ پر سولی پر لٹکایا گیا۔ اس وقت اس ملک کا ایک وزیر اعظم جو مشہور تھا پیشاب کے پینے کے لیے اور زعفرانی پارٹی کا لیڈر، وہ اس وقت جب ہمارے اکابرین قربانی دے رہے تھے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کلما کی قسم اگر کھاؤ، میری بیوی پر طلاق پڑنے کی قسم کھاؤ، میرے جنت اور جہنمی ہونے کی میں قسم کھاؤ، خدا کی قسم حانث نہیں ہوں گا۔ وہ کتا اور سور، وہ ملک کا دشمن و غدار انگریزوں کی چاپلوسی کر رہا تھا اور مسلمانوں کی مخبری کر رہا تھا، اور اس کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ملک کی صورتحال ہے کہ اس ملک میں رہنا ہو تو رامزادے بن کر رہو، ورنہ حرام زادے۔ تمہارے دو ہی استان ہیں، یا تو قبرستان ہے یا کس کے باپ کا ملک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، وہ غلط کہتے ہیں، مسلمانوں ہی کا حصہ ہے۔ مسلمانوں نے گاندھی جی کو سبق پڑھایا تھا، جواہر لال نہرو کو سبق پڑھایا تھا، سبھاش چندر بوس کو سبق پڑھایا تھا، اس لیے کہ ملک ہم سے چھنا تھا، اور جس کی چیز چھنتی ہے دعویٰ وہی کرتا ہے۔ میرا رومال مولانا نے چھنا لیا، آپ کیوں لڑیں گے؟ میں لڑوں گا۔ میری بیوی میرے بچوں کو ماریں گے آپ، میں لڑوں گا، یہ کیوں لڑیں گے؟ 850 سال تک اس ملک پر مسلم حکمرانوں نے حکومت کی۔ آج صاحب احمد آباد جا کر احمد آباد بن رہا ہے، فلاں علاقہ فلاں گاؤں کا نام فلاں گاؤں سے بدلا جا رہا ہے، بامبئی ممبئی بن رہا ہے، مدراس چنئی بن رہا ہے، خدا جانے دیوی دیوتاؤں کے نام پر کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کوئی اپنے حوصلے کو پست کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہمتوں کو پست کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونٹی کو پر آتے ہیں تو اس کی موت کی نشانی ہے۔ یہ کھڑبوتوں کو جب پر آ رہے ہیں تو ان کے جو ہے مرنے کی اور ان کی موت کی نشانی ہے۔ جس قوم کے پاس اپنا دھرم نہ ہو، اپنی متعین دیوی دیوتا نہ ہو، وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں مسلمانوں کا؟ ناموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے،
کامن سول کوڈ لانے کی بات کی جا رہی ہے، سوریہ نمسکار کی بات کی جا رہی ہے، اور اسکولوں کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو زعفرانی رنگ دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور گائے کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ چیزوں کے اندر تقریباً 99% چیزوں کے اندر انہوں نے ریسرچ کیا۔ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر سب سے گندی خبیث ترین چیز کیا ہے؟ سور ہے ناپاک، اس کا جھوٹا، اس کا پسینہ، اس کا خون، اس کی ہڈی، وہ زندہ وہ مردہ، ہر حالت کے اندر نجس العین جانور ہے۔ قرآن کے اندر نام لے کر بتایا گیا کہ یہ گندا جانور، نجس العین جانور ہے۔ آج مسلم عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، کبھی ان کے پرسوں کے اندر مسواک ملا کرتا تھا، سرما ملا کرتا تھا، تسبیح ملا کرتی تھی، مصلی اور جانماز ملا کرتا تھا۔ ہے چیلنج کوئی عورت اس کے پرس کے اندر فیئر اینڈ لولی نہ ہو؟ آج کل میں واٹس ایپ کے اندر میسج بھیجوں گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اس کے اندر بھی سور کی چربی کے تیل کو ملایا جا رہا ہے۔ ان کی سازش یہ کہ وہ چپس کھائیں، وہ فیئر اینڈ لولی لگائیں، وہ نیل پالش لگائیں، وہ لپسٹک لگائیں، وہ ڈالڈا استعمال کریں، وہ بسکٹ استعمال کریں، وہ صابن استعمال کریں۔ مسلمانوں کے پیٹوں، ان کی ماؤں کی پیٹ کے اندر وہ نام احمد رکھیں، محمد رکھیں، مریم رکھیں، زلیخا رکھیں، عائشہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، لیکن ان کا بچہ گود میں آنے سے پہلے سور کا خون ان کے اندر مل جائے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ 850 سال تک اس ملک کو اگر ہم چاہتے ہندوستان سے مسلمستان کر سکتے تھے۔ کسی کے بھائی کے لال کی مجال نہیں تھی، اور کسی کی ماں نے اس کو وہ دودھ نہیں پلایا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کے سامنے زبان درازی کر سکے، نام بدل سکتے تھے۔ ایک مسجد، ایک مندر کو دھکا پہنچایا، ایک غیروں کی پراپرٹی کو ضبط کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی دینداری اور جن کا تقوی اور جن کی طہارت ضرب المثل ہے، اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسی نعمت سے ان کو مالا مال کیا، جنہوں نے مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد یہ شرط رکھی کہ جس کی تکبیر اولیٰ ضائع نہ ہوئی ہو بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک، تو بڑے بڑے شیوخ تھے، کس کی ہمت نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت نے الحمدللہ کہہ کر مصلی کو سنبھالا اور کہا الحمدللہ، تکبیر تحریمات تو دور کی بات، میری تہجد بھی سفر حضر میں قضا دے ہوئے۔ ایسا اللہ والا آج بھی، کتنے سال ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے، حضرت ٹیپو سلطان کو جام شہادت دیے ہوئے، آج بھی کئی مندر اور کئی گرجا گھر ایسے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ان کے پنڈتوں کو، ان کے پادریوں کو بیت المال سے وظیفہ جاری کیا تھا۔ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اس ملک کے اندر ہمارے حکمرانوں نے ناانصافی نہیں کی۔ 150 سال تک تنہا اپنے خون سے اس ملک کو سینچا۔ آج ان کی قربانیوں کو بھلا کر ان کی پیشانیوں کے اندر ٹیررزم کا داغ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں آئینے کے اندر وہی چہرہ نظر آتا ہے جو چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ مومن آئینے کی طرح ہے، یہ حرامزادے ٹیررسٹ جب مومن کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی دہشت گردی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، ان کا ننگا پنا سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان مکتب فکر کی لڑائی، مسلک کی لڑائی، جماعت کی لڑائی، تحریک کی لڑائی، تنظیم کی لڑائی، پارٹیوں کی لڑائی، اور اتنا شعور نہیں کہ کون سی پارٹی بابری مسجد کی قاتل ہے، گجرات کی قاتل ہے، ملک کو ملک اور ہندو راج بنانا چاہتی ہے، مسلمان عورت اس کی نمائندہ بن رہی ہے، فاطمہ نام کی، عائشہ نام کی، کتنی بے غیرت ہو گئی ہے آج کی مسلمان قوم۔ مجھے یہ بتانا ہے، یعقوب میمن، تو کہیں گے اصلاح معاشرہ کا یعقوب میمن سے کیا تعلق ہے؟ وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر کسی ایک مسلمان مظلوم قیدی کو کوئی رہا کراتا ہے، وہ اس کو نہیں رہا کراتا بلکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کراتا ہے۔ 22 سال تک جس کی بیوی صبر کرتی رہی،
جس کی بیٹی باپ سے مصافحہ معانقہ نہ کر سکی، کتے خنزیروں سے اور جنگل کے درندوں سے بدتر زندگی، ایک بند کمرہ جہاں ہوا کا گزر نہیں، روشنی کا گزر نہیں، پاخانہ وہی، کھانا وہی، سونا وہی، لیٹنا وہی۔ کس کے لیے اس نے اس لڑائی کو مولا تھا؟ اس جنگ کا سامنا کس خاطر کیا تھا؟ کیا مسجدوں کے اندر اس کے تذکرے ہوئے؟ کیا ایصال ثواب کیا گیا؟ کیا خیر خواہی کی باتیں کی گئی؟ حص مر چکی ہے۔ ہاں، وہ پارٹی سے 1500 مل رہا ہے اور بابری مسجد قاتل پارٹی سے 3000 مل رہا ہے۔ جائے بھاڑ میں بابری مسجد، ہم جو ہے اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کو ٹوپی پہنائیں گے، ہم اس کو مندر کے لیے جگہ دیں گے، ہم اس کے پیچھے زندہ باد اور مرد آباد کہیں گے۔ 100 معززان جس کو عزت یافتہ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے، سیاسی فلمی دنیا کے، لائری سے تعلق رکھنے والے، مال سے تعلق رکھنے والے، سوشل ورکر، ایسے 100 افراد نے سپریم کورٹ کو دہائی لگائی، پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ سے درخواست کی، نہیں لگتا مناسب کہ یعقوب میمن کو پھانسی دی جائے۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے 1 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک اس میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایک آدمی بھی درخواست رحم کی کرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ ہماری حص کا جنازہ نکل چکا ہے، ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مسلمانوں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک سکاس کی بازاریت آج آئے دن اسلام کے خلاف بکواس کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہی ہے، اور خطیب ممبر رسول سے صدا لگانے کی کوشش کرتا۔ حضرت، سیاست کی باتیں چھوڑو، کرناٹک کے اندر مالور ایک علاقہ ہے، وہاں میں نے جمعہ میں بھی واقعہ ذکر کیا، 15 اگست کے آس پاس خطیب صاحب نے جب 15 اگست کا بیان کیا، علماء کی قربانیوں کو بیان کیا، یہ کہہ کر ان کو نکال دیا گیا، حضرت ہم اور کافر ملے ہوئے ہیں اور آپ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی قربانیاں بتا کر۔ ہم نے 7.5 8.5 نمبر آپ کو دیے تھے کہ اسی سرکل کے اندر رہنا، آپ 9 نمبر، خدا کی قسم عزت و جلالت کی، ہماری سوچ اور ہماری سطح کتنی گر چکی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں، ہر آئے دن مسلمانوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، جبکہ مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ بم بنایا، نہ بم پھینکا، نہ بم کے اندر ملوث ہے، نہ دہشت گردی کی تعلیم دی، نہ دہشت گرد ہے، نہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ مسلمانوں کے اندر کوئی دہشت گرد ہے۔ 1947 سے لے کر آپ کے پریا پٹن کے اس بیان 9:30 بجے تک 28 یا 29 اگست مائع کا لال کوئی بتا دے کہ لاکھوں انار کی درخت کی شاخیں ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، کسی ایک مکتب میں، کسی ایک مدرسے میں، کسی ایک مسجد میں کوئی دہشت گرد نکلا ہو اور کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو ثابت کر دیا ہو، اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سب انہی کے پھیلائے ہوئے ہیں، سب انہی کی تعلیم دے ہوئے ہیں۔ آشرموں کے اندر کیا ہو رہا ہے، مردوں سے لے کر، آسارام سے لے کر رادھے اماں تک کی کوٹھی تک کیا چل رہا ہے، مدارس کیا سبق دے رہے ہیں، مکاتب کیا سبق دے رہے ہیں، علماء کیا سبق دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے مسلمانوں، ہم نے جب کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں، کسی کا کچھ کھایا بھی نہیں، دہشت گردی نہیں کی، دہشت زدہ ہے مسلمان، 12 سال 14 سال سلاخوں کے پیچھے، بیوی بیوگی کی زندگی، بچے یتیموں کی زندگی، ماں اندھی زندگی، باپ بے سہارے کی زندگی گزارتا ہے، اور 11-12 سال کے بعد مفتی عبد القیوم کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ مفتی عبد القیوم کے 11 سال کون لوٹائے گا؟ دہشت گردی کا لیبل جو لگا ہے اس کو کون ہٹائے گا؟ ان کو ٹارچر جو کیا گیا، انہوں نے جو کتاب لکھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ مادرزاد برہنہ کر کر
پاخانے کی جگہ پیٹرول انجیکٹ کیا جاتا تھا، اور وہ منظر جو ہوتا تھا موت کو گلے لگانا آسان تھا، لیکن اس منظر سے گزرنا مشکل تھا۔ اس کو کون دہرائے گا؟ اس کی تلافی کون کرے گا؟ کون بچوں کا پیار واپس کرے گا؟ کون 11 سال کے بیوی کا سہاگ واپس کرے گا؟ اب آسانی سے کہہ رہے ہو سپریم کورٹ کے ججان کے ساتھ ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو مار کر دھاڑ کر اور ان کو بھوسی بنا کر کاسفی معقول بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بوجھ بن جاتا ہے، پھر ایک سازش کے تحت کہا جاتا ہے کہ تمہیں باعزت بری، پراپرٹی داؤ پر لگ گئی، بیٹیوں کی شادیاں ٹوٹ گئیں اور دامادوں نے طلاق دے دی، مالک مکان نے کرایہ دار کو نکال دیا، اب ان کا جینا مرنا دونوں برابر۔ اب فیصلہ 12 سال کے بعد، 14 سال کے بعد کہ باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہ جو پیشاب کی جگہ کرنٹ کے جھٹکے لگے، اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ جو کانوں کے اندر شیش پگھلا کر ڈالا گیا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ اس کی زندگی کون واپس کرے گا؟ مسلمانوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جہاد کی تعلیم دے رہا ہوں، میں ٹیررزم اور دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہوں، پڑوس ملک کے اندر جا کر ٹریننگ لینے کی تیاری کی تعلیم دے رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کچھ کیا بھی نہیں اور اس ملک کے لیے قربانیاں بھی ہیں، تو یہ صورتحال ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ آج کا نوجوان ہجڑا بن چکا ہے، چہرے سے داڑھی نکال چکا ہے۔ آج کی عورت کو دیکھ کر کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ رام لکشمن کی ماننے والی ہے یا اس کا نام عائشہ فاطمہ ہے؟ پتہ لگتا ہے شادی کی محفلوں میں؟ کیا پتہ لگتا ہے کان میں بالی ڈالے ہوئے، ہاتھ کے اندر کڑا پہنے ہوئے، فرقہ پرست زعفرانی پارٹیوں کے پیچھے ایمان کا سودا کر کر زندہ باد مردہ باد کہنے والے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ یہ کس دھرم کے ماننے والے ہیں؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف واپس آ جاؤ۔ عزت اسی میں ہے، سر بلندی اسی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اندر ہماری سر بلندی ہے۔ مسلمانوں، جس دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچا پکا رشتہ قائم کر لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بینگا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوت۔ ایک ملا آنکھ کا معذور، پیر کا لنگڑا، ہاتھ کا لنجا اور عمر کے آخری حصے میں پہنچا ہوا، زمین کے گٹے کے اندر جا کر، تہخانے کے اندر جا کر اس نے راڈار سسٹم کو فیل کرا دیا، کمپیوٹر کو فیل کرا دیا، انٹرنیٹ کو فیل کرا دیا۔ وہ راڈار سسٹم اور وہ سیاروں کا سسٹم جو زمین کے اندر کے جو ہے پیٹرول کو بتا سکتے ہیں، سونے چاندی کے ذخائر کو پتہ لگا سکتے ہیں، ایک ملا کا پتہ نہیں دے سکے۔ وہ انتقال کے بعد بھی 2.5 سال تک وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کا نمونہ بن کر وہ اپنا سکہ قائم کرتا رہا، جیتے جی ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا اور شہادت کا جام پی کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرا رب بچانے پر آئے، سب سسٹم میں فیل ہو جائے، اور مارنے پر آئے۔ نیپال کے اندر جو راجاؤں کی حکومت تھی، بیٹے نے باپ کا قاتل کر کر اس سلسلے ہی کو ختم کر دیا، اور ہندوستان کے محترمہ وزیر اعظم کو اس کے حفاظت کے لیے جو باڈی گارڈ، سیکورٹی گارڈ لگایا گیا، اللہ نے اسی کے ذریعے سے پیغام اجل اور موت کا پیغام دے دیا۔ میرا رب مارنے پر آئے، سیکورٹی گارڈ سے مار دے اور بیٹے سے باپ کے راجا کا تاج چھین لے اور خاندانی حکومت کو ختم کر دے، اور بچانے پر آئے ایک غریب جو مٹی کے تودے کا جس کا گھر ہے، جس کے گھر کا دروازہ ٹاٹ کا پیون لگا ٹاٹ ہے، جو صبح میں رات کے باسی روٹی کے ٹکڑے عرق میں ڈبا کر جس کا ناشتہ کھاتا ہے، جس کے گورنر کے دسترخوان کے اندر 2 قسم کے سالن آ گئے، اس نے یہ کہہ کر میرے محبوب کے دسترخوان پر پوری زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، تم گورنر ہو کر تمہارے دسترخوان پر 2 سالن جمع ہو گئے، تاحیات تم حکومت کے واچ مین بھی نہیں بن سکتے، حکومت کے کتے کو بھی نہیں چلا سکتے۔ ایسا تقویٰ دکھایا اور نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عزت سے مالا مال کیا۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے نہیں، نصارہ کے لیے نہیں۔ مسلمانوں، کسی کے پاس سائنس ہوگی، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، کسی کے پاس ناسا ہوگا، کسی کے پاس راکٹ ہوگی، کسی کے پاس ہوائی جہاز ہوگا، کسی کے پاس ورلڈ بینک ہوگا، کسی کے پاس ناٹو فوج ہوگی، کسی کے پاس اقوام متحدہ ہوگا، کسی کے پاس پیٹرول کا خزانہ ہوگا۔ یہ امت یتیم نہیں ہے، اس امت کے سر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور جس پر آپ کا ہاتھ ہو، خدا کی قسم وہ تباہ برباد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے یہ مقررانہ شعلہ بیانی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مڑ کر جو بیٹھے تسبیح کے لیے، دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں غیر حاضر۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر اور نماز میں غیر حاضر، بڑی پریشانی ہوئی۔ کہا کہ لوگوں بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ ان کو بخار آ گیا تھا رات میں۔ اچھا، مجھے پتا نہیں کیا؟ میں نے کہا نماز کی جو جماعت رکھی گئی ہے، لوگ آفیشل کہتے ہیں، ایک اپارٹمنٹ کے اندر 70 گھرانے رہتے ہیں ایک بلڈنگ میں۔ نہیں صاحب، میں اپنے گھر کو جاتا ہوں، گھر سے نکل کر آ جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تعلیم ہے، مجھے ڈر ہے کہ وراثت میں کہیں اس کا حصہ نہ لگ جائے۔ اور یہ کتا کہتا ہے میں کیسا جاتا ہوں کیسا آتا ہوں مجھے معلوم، میرے خدا کو معلوم، پڑوس کو بھی خبر نہیں۔ بھائی اس بلڈنگ کے اندر رحمان بھی رہتے مجھے معلوم نہیں، رام رہتے مجھے معلوم نہیں، رحیم رہتے مجھے معلوم نہیں۔ اور مدینہ طیبہ کی حالت یہ ہے کہ ایک سری اور ایک پایا جب نکلتا ہے پورے مدینہ طیبہ گھوم کر پھر پہلے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ انسانیت اٹھ چکی ہے، اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر گیری کی، کہا صدیق اکبر سنا ہے؟ اچھا ہمیں نہیں بتایا۔ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بخار میں، وہ کتنی بخار رہی ہوگی کہ آپ مسجد تشریف نہیں لا سکے، کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بستر پر لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سنت یہ ہے مریض کے قریب بیٹھا جائے، پیشانی پر ہاتھ رکھا جائے اور دعائیں شفا کی پڑھی جائیں، آیتیں پڑھ کر دم کیا جائے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھے، سلام کیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا، اور بڑے غم زدہ ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اے دنیا کے لوگوں، میں نے تمہارے تمام احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے، ان کے اتنے بڑے احسانات ہیں کہ مالک الملوک قیامت کے بھی ان کا بدلہ چکائے گا۔ اتنا بڑا مقام، بڑے غمزدہ ہو کر گئے۔ اور آپ کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تمہارے ابو کی یہ حالت ہے، وہ بھی رونے لگی، ہچکیاں بند ہو گئی۔ کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے میرے ابو کے بخار ہے، توشہ تیار کر لیا جائے۔ گھر میں جو ستو تھا، کھجور تھا، دودھ تھا، ٹفن باندھا جا رہا تھا اور تیاری مکمل تھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جائیں صدیق اکبر کے دولت قدے پر، دروازہ کھولنے کا ارادہ فرما رہے تھے، اچانک جو دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر صدیق سامنے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق نماز کو نہیں آ سکے اور میرے پیچھے دوڑ کر آ گئے، یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ آرام کرتے، میں آپ کی صاحبزادی اور میری زوجہ کو لے کر آپ کے قدموں پر آتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ نے یہ زحمت کیوں گوارا کی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں نہیں آ سکا اور آپ کے دولت قدے پر آ گیا۔ ہمت ہے کہ جس ماتھے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو پھر بخار باقی رہے۔ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھنے کی دیری ہو سکتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ نے میرے بخار کو ایسے دور کیا کہ اب پتہ بھی نہیں لگتا کہ مجھے کبھی بخار بھی آیا ہے۔ جب آپ کا ہاتھ لگا، بیماری دور ہو گئی،
اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کا ہاتھ ہے، آنسو کے قطرے ہیں، دندان مبارک ہے، راتوں کا تڑپنا ہے، راتوں کا بلکنا ہے، سجدے میں بلکنا ہے، عرش الہی پر دعائیں کرنا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کون RSS، کون بھاجپا، کون ناٹو، کون اقوام متحدہ، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جو ٹکر لے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے کانوں کے اندر جو رس ڈالا گیا، ہندوستان اکبر کا رس نہیں ڈالا گیا، رام اکبر کا نعرہ نہیں ڈالا گیا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے، اللہ کی کبریائی کے سامنے ان کا کیا چلے گا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ یہ امریکہ کی طاقت، یہ برطانیہ کی طاقت، یہ ناٹو کی طاقت، یہ ہندوستان کے فرقہ پرستوں کی طاقت، گجرات تمہیں ڈرائے نہیں، کشمیر تمہیں ڈرائے نہیں، بھاگلپور تمہیں ڈرائے نہیں، میرٹھ ملیالہ سے تم ڈرو نہیں۔ مسلمانوں پر اس سے بدترین حالت آئے، تاتاری عورت ایک ہٹے کٹے نوجوان کو کہتی، اوئے تو مسلمان ہے، یہی کھڑے رہنا، یہی کھڑا رہنا۔ کھڑا رہتا، ٹماٹر، کوتمیر، پودینہ کاٹنے کی چاقو لا کر اس کے گلے کو کاٹ دیتی تھی، تب بھی اسلام دبا نہیں۔ جس ملک کے اندر حضرت شیخ الہند کی قربانیاں ہو، قاسم نانوتوی کی قربانیاں ہو، حضرت حسین احمد مدنی کی قربانیاں ہو، حضرت گنگوہی کی قربانیاں ہو، حضرت تھانوی کی قربانیاں ہو، اور جس ملک کے اندر حضرت ٹیپو کا لہو بہا ہو، اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنا 100 جنم لیں گے، یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ ان کے باپ کی بھی مجال نہیں۔ مسلمانوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ ممکن ناممکن یہ دنیا کی ڈکشنری میں ہے، اللہ کی ڈکشنری کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ آپ یہ جو پنڈال لگا ہے، یہ بمبو کے بغیر، بانس کے بغیر یہ قائم ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے بنایا نہیں بنایا۔ یہ اسٹینڈ کے بغیر لگانا، ہوا میں جھولنا، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند ستاروں کو معلق کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے۔ ہم کسی پتھر کے بت کی پوجا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو پرمیشن لیا گیا ہے، وقت قریب الختم ہے، میں اپنے مدعا کی طرف آ رہا ہوں۔ مسلمانوں، ممکن ناممکن یہ ہماری ڈکشنری کے، یہ ہماری حکومت کے، یہ گندے پانی سے پیدا ہونے والے انسانوں کے دل و دماغ کے تخیلات ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کن کہے گا فیکون ہو جائے گا۔ مسلمانوں، امام مہدی کس قوم میں آنے والے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم میں آنے والے؟ کچے پکے گھر کے اندر کون سا دھرم داخل ہونے والا؟ وہ کون سا مذہب ہے کہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہوگا؟ وہ کوئی اور دھرم نہیں، مذہب نہیں، وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرت امام مہدی ہمارے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کارخانہ ٹاٹا برلا کا قائم کرنے نہیں، اسلام مسلمان زعفرانی جھنڈے کو پیروں تلے روننے کے لیے آنے والے ہیں۔ کوئی ہمت ہارنے کی اور ہمتوں کو پس کرنے کی بات نہیں۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اس میں صحابہ کرام نے، کئی صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے اندر ماں اور بیٹا یہی دونوں رہا کرتے تھے۔ حضرت مالک گئے احد کے میدان میں، تمنا تھی جام شہادت نوش کرنے کی، شہید ہو گئے۔ غزوہ احد ختم ہوا، صحابہ کرام مدینہ طیبہ لوٹ رہے تھے، تو ہر شریک احد کے جو اہل خانہ تھے وہ مدینہ طیبہ کے بارڈر پر ان کو ویلکم، خوش آمدید کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں بوڑھی، ان کو نوالے بنا کر کھلانے والے یہ تھے، ان کا بچھونا بچھانے والے یہ تھے،
سوتے وقت پیر دابنے والے امام حضرت مالک تھے، اور ان کے جھوٹے برتن کپڑے دھونے والے ان کے صاحبزادے حضرت مالک صحابی شہید تھے۔ اب بڑا انتظار تھا شدت سے حضرت مالک کب واپس آئیں گے۔ اب کسی صحابی سے پوچھا، پتا تھا حضرت مالک شہید ہو گئے؟ بھئی آپ جانتے؟ نہیں مجھے پتا نہیں۔ ان سے پوچھا، مجھے پتا نہیں۔ ہوتے ہوتے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ سچی خبر دینے والے، سچا میڈیا۔ یہ آج تک یہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور لمیٹڈ عنوان ہے، مرنا میں بتاتا یہ گھر کی ٹی وی کتنا زہر اگل رہی ہے، خاندانوں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے، معاشرے کے اخلاق کا جنازہ نکال رہی ہے، کتنا جھوٹ پک رہی ہے اور کتنا فریب سے کام لے رہی ہے۔ وہ سافٹ ڈرنک، بلکہ اگر کوئی قسم کھائے کہ کتے اور سور کے پیشاب سے بدتر ہے، اس کو طاقت کا ٹانک بنا کر لاکھوں روپے رشوت لے کر یہ کرکٹر یہ فلموں کے ہجڑے ایڈورٹائز کے طور پر پیش کر رہے ہیں، انرجی ڈرنک بنا کر۔ میرے خیال میں اگر کوئی بھول سے کسی جانور کا پیشاب پی لے، ہو سکتا ہے وٹامن بی سی اسے مل جائے۔ یہ سافٹ ڈرنک سوائے پیشاب اور پاخانے کی ٹٹی صاف کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ الکوہل کی مقدار اس کے اندر ملی ہوئی ہے، زہر اس کے اندر ملا ہوا ہے، انسانوں کی آنتیں اور انسانوں کی صحت تباہ کرنے کے کیمیکل اس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ گندے سڑے بیت الخلاء میں یوز ہونے والے پانی سے بدتر پانی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر بوتل کے بدلے اسرائیل فلسطینیوں کو استعمال کے لیے گولی خریدتا ہے۔ ہمارا شکرانہ، ہمارا ولیمہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گڑیا کشمکش کا شکار، جیسے 30 جولائی تھی، رات کا وقت تھا، ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ رات کے 1 بجے کھل رہا ہے اور 4 بجے بند ہو رہا ہے۔ کس چیز کی جلدی تھی؟ کیا کس موقع کے لیے کھولا گیا؟ وہ کون سا انصاف کا جھنڈا تھا جو بلند کیا گیا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد پتہ لگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور غزوہ ہند کے بعد پتہ لگے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اب اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی اور اسے یقین کہ آپ سے جو اطلاع ملے گی، خبر ملے گی، وہ 16 آنے صحیح ہوگی۔ آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور والا، میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ مجھے نوالے بنا کر کھلاتا تھا، روٹی چبا کر منہ میں ڈالتا تھا، میرے پیر دابتا تھا، گھر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم، اتنے کریم، اور امت کی شفقت دل میں اتنی کہ آپ اس خبر کو بیان نہیں کر سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر تھے، کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اب حضرت صدیق اکبر کو پتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریفرنس دیا ہے۔ بوڑھی ماں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، السلام علیکم بیٹا، میرے بیٹے کا کیا ہوا مالک کا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اطلاع دیں گے، میں کیوں دوں؟ تو رونے لگی، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک 70 سال کی بڑھیا کو ادھر سے ادھر فٹ بال کی طرح اور ادھر سے ادھر مارا جا رہا ہے۔ میں گئی تھی بیٹا، آقا نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اچھا، فراست ایمانی جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر نہیں دے سکتے تھے وہ مجھ سے دلوانا چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما جان پریشان کیوں ہوتی ہو؟ آپ کا مالک تو زندہ ہے، عنقریب آنے والا ہے۔ کہنے کو کہہ دیا، بڑھیا کا تڑپنا، بڑھیا کا رونا، بڑھیا کا مچلنا اور بڑھیا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے واپس آنا۔ حضرت صدیق اکبر، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دی، ایوارڈ دیا، سند دی، سب سے رحم دل اور سب سے زیادہ شفقت والا اگر کوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نہیں برداشت ہو سکا تو آپ نے کہہ دیا، ماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ مصروفیات ہیں، مسافروں کا، غازیوں کا، کچھ سامان چھوٹا ہوا ہے، شہداء کی تجہیز و تکفین ہے، وہ آ رہے ہوں گے۔
کہنے کو کہہ دیا. گھر گئے, اتنا رونے لگے, اتنے پریشان ہو گئے. اللہ, تو نے زمین میں آسمان کے فرشتوں میں مجھے صدیق کہا, آج مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ جو مالک شہید ہو گیا تھا اس مالک کو میں نے زندہ کہہ دیا. اللہ مجھے معاف کر دے. گھر میں روئے, گڑ گڑائے, تلاوت کی, سجدہ کیا, تسلی نہیں ہوئی. ریاض الجنہ گئے, رات کی تاریکی تھی اور وہاں سر پٹکا, اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیری ایک بندی کا دل رکھنے کے لیے میں نے زبان سے جھوٹ کہہ دیا. اللہ, تو نے مجھے صدیق کہا تھا, نبی نے مجھے صدیق کہا تھا, زمین والے آسمان والے مجھے صدیق کہتے ہیں, آج صدیق کذاب ہو گیا. اللہ مجھے معاف فرما دے. رو رہے تھے اور مٹی لے کر اپنے جسم پر ڈال رہے تھے, اپنی پیشانی کو مل رہے تھے. اتنے میں ریاض الجنہ کا جو دروازہ تھا وہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی, اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اس وقت کے حساب سے بھئی رات کے 2 بجے 2:30 بجے اللہ کی تنہا عبادت کرنے کے لیے آیا ہو, رو کر منوانے کے لیے, اس وقت بھی کوئی آ گیا. جب دروازہ کھولا کوئی اور نہیں تھا, وہ بوڑھی عورت تھی, اپنے بیٹے حضرت مالک کو لے کر حاضر ہوئی تھی. یہ من گھڑت پریم چند کا افسانہ نہیں, حدیث کا واقعہ ہے. یہ احد کا واقعہ ہے. اللہ نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشکر کے شکرانے کے سجدے میں چلے گئے, اللہ مجھے معلوم تھا نبی کے جوتوں کے صدقے میں عزت تو رکھے گا اور میری لاج رکھے گا, لیکن ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور ایسا زندہ کہ محدثین بیان کرتے ہیں حضرت مالک مدینہ طیبہ میں 20 سال تک زندہ رہے. ایسا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا, صدیق جو میرے دربار میں روئے گا, گڑ گڑائے گا, مجھے منائے گا, یہ چیز تیرے ہی لیے نہیں, قیامت تک آنے والی نسل انسانی مسلمانوں کے لیے ہے. حالات بد سے بدتر ہو جائے, میرے دربار میں آ کر مجھے منوائے, میں ناممکن کو بھی ممکن کر دوں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. اس لیے مسلمانوں, ایک اللہ کا دربار ہے, حالات کی جو خرابی ہے, حالات کا فساد ہے, اسے بدلنے کے لیے اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرو. میری مائیں اور بہنیں پردے کا اہتمام کریں. اور یہ آج کل یہ فرینچ کٹ ہے, یہ بلڈاک کی داڑھی رکھی جا رہی ہے, یہ امریکن کٹ ہے, یہ دھویں کی داڑھی رکھی جا رہی ہے, قیدیوں کی بیماری کی. یہ فرینچ کٹ بھی نہیں, یہ امریکن کٹ بھی نہیں, یہ ایمان کٹ داڑھی ہے. لکھ کر رکھ لو نوجوانوں, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, یہ وہ گناہ ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن میں رات میں مسجد میں بیت الخلاء میں ہر جگہ یہ گناہ چپکا ہوا ہے. اور قیامت کے دن میرے آقا کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ نہیں لے سکتے, حوض کوثر کا پانی نہیں لے سکتے. داڑھی منڈا کتا میرے محبوب کے دربار میں جا کر حوض کوثر کا پانی لینے کی کوشش کرے گا, فرشتے کہیں گے سوحقن لکم سوحقن لکم لمن بدل دینی بادی, میرے محبوب کے دین کے بدلنے کے بعد, میرے محبوب کے جانے کے بعد تم نے چہروں کو بدل دیا, دین کو بدل دیا. شرم کرو, کتا سور کھانے والوں کے چہرے بنا کر قبر میں جاؤ گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی. داڑھی مڈانا کس کا چہرہ ہے؟ یہ ٹونی بلیر کا ہے, یہ کلنٹن کا ہے, یہ بش کا ہے, یہ قاتلوں کا, سور کھانے والوں کا. میرے محبوب کا چہرہ, میں کیا کروں, بات میں بات نکل رہی, اب کہہ کر ختم ہی کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں تھے, نبوت نہیں ملی تھی, رسالت نہیں ملی تھی. مکہ مکرمہ کے لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے تھے, قطرے قطرے پانی کے محتاج ہو چکے تھے. 12 رؤسا تھے, ریاستوں کے وزیر اعلیٰ تھے, چیف منسٹر, حرم مکی کے اندر آئے اور آ کر ان سے جو ہو سکتا تھا 365 بتوں کی پوجا کرنا, حرم کو جھاڑنا, اپنی زبان سے کعبے کو صاف کرنا, اس وقت کی جو رسم ریت تھی, جو کچھ کرنا تھا وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ اللہ کی رحمت برسنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس میں چچا ابو طالب بھی تھے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آقا کی طرف جو دہشت گردی کی نسبت کر رہا ہے, آقا کے ماننے والوں کی طرف
جو ٹیلی ویژن کی نسبت کر رہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرائے، کسی انسان کا لطفہ نہیں، کتے سور کے لطفہ اسے ملے گا۔ ایسا رحمت للعالمین کہ ابھی نبوت و رسالت نہیں ملی، صدیق و فاروق نہیں بنے، ابو جہل ابو لہب دشمن نہیں بنے، 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ پیچھے جاتے ہیں رؤساء کے پیچھے، چیف منسٹروں کے پیچھے، خواجہ ابو طالب کی چادر کو کھینچتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب جب جھکتے ہیں تو اپنے تہبند سے چچا کے پیشانی پر لگے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں بیٹے دیکھ نہیں رہے ہو کہ لوگ قطرے قطرے کے لیے ترس گئے ہیں، دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ چچا جان جو کرنا تھا کر لیا؟ ہاں ہم نے کر لیا۔ کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، میرے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہو جائیے۔ ابھی قرآن نہیں اترا تھا، ابھی نماز نہیں اتری تھی، داڑھی منڈے کتے، داڑھی منڈے نسل حرامی میرے محبوب کے چہرے کی مخالفت کر کر تو کیا کر رہا ہے؟ تو جہنم کے عذاب کو بول رہا ہے۔ میرے محبوب کا چہرہ 9 سال کی عمر کے اندر خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا تھا۔ رؤساء کو پیچھے کہا، پیچھے ان کے اندر غیرت اور حمیت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اس 9 سال کے نوجوان کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، مرتے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، تمہاری قحط سالی تمہیں مبارک ہو، دانے دانے کے محتاج بنو، اور یہ عرب قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی کہ تمہاری ضد ہٹ درمی نے ان کو قحط کے اندر مبتلا کر دیا۔ اگر تمہیں بارش چاہیے، اگر تمہیں رحمت بارش چاہیے، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ تو اب مجبور تھے، انہوں نے مشورہ کیا ٹھیک ہے دیکھیں گے کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ نہ نماز استسقاء آئی تھی، نہ صلاۃ الحاجت کی نماز آئی تھی، نہ نماز کن فیکون آئی تھی، نہ درود آیا تھا، نہ سلام آیا تھا۔ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء 9 سال کے ننھے منھے بچے رؤساء قریش کو پیچھے کر دیا، آگے گئے، بادلوں کی طرف عرش الہی کی طرف چہرہ کیا، خدا کو اس چہرے پر رحم آیا۔ خدا کی قسم چہرہ نیچے ہونے میں دیر تھی، بادل کے برسنے میں دیر نہیں ہوئی۔ ایسے چہرے سے دشمنی، ایسے چہرے کی مخالفت۔ میری اماں آج تجھے رنڈیوں کے کپڑے اور بازاری عورتوں کے کپڑے، ڈانسروں کے کپڑے تجھے پسند ہیں اور برقع تجھے پسند نہیں، نقاب تجھے پسند نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی بازاری عورتیں جو برقع بھی پہنتی ہیں تو جسم کا جغرافیہ پیشاب پاخانے کی جگہ، دودھ پلانے کی جگہ ناک نظر آ رہا ہو، الفاظ برے لگ رہے ہو، میرے محبوب کی حدیث سن لے، میری ماں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی ہوا بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، حضرت تھانوی نے داڑھی کا بیان کیا تو داڑھی رکھ لیا، چند دنوں کے بعد آیا داڑھی منڈی ہوئی، حضرت نے کہا داڑھی رکھا، داڑھی کیوں منڈا لی؟ کہنے لگا حضرت ماں ہنستی ہے، جورو ہنستی ہے، بچے ہنستے ہیں، ملک والے ہنستے ہیں، محلے والے، ارے یار لونڈا ہے ابھی سے بوڑھا ہو گیا، ابھی سے داڑھی رکھ لی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور تھپکا، سینے پر ہاتھ رکھا، بیٹے داڑھی رکھ لے، قیامت کے دن سب روئیں گے تو ہنسے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند فرمائے، اللہ باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ہماری مجلس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات 2 چھوٹے سے اعلان ہیں، مختصر سے